امام نے 12 تک پڑھی، 8 بھی لوگوں نے نفل پڑھے، 12 بھی پڑھے، 4 بھی پڑھے. یہ ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، خطبہ جو ہے اس کے لیے تیاری ہو جائے، پھر جو آئے گا وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے. پہلے جو ہے 12 تک صحابہ نے پڑھی، اس سے زیادہ بھی کسی کو موقع ملے تو پڑھ سے نفل ہے. اب جب نماز جمعہ پڑھ لی 2 فرض، اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت، 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، 2 گھر جا کر پڑھے، جمعہ ختم. اور اگر وہ مسجد میں پڑھنا چاہتا تو 4 2 کر بس. جو خلاصہ ہے کہ پہلے نفل ہے جتنے جی چاہے پڑھ سکتا ہے، بعد میں ہیں رکھتے مقرر. مسجد میں 4، اگر گھر جا کر پڑھے زیادہ ثواب تو گھر ہی سنتے پڑھنے کا نا، تو پھر صرف 2 سنت. ہاں پوچھ رہے ہیں اس بارے میں کوئی بات ہے؟ جو ہم پہلے پڑھتے ہیں 2 رکعتیں 4 سنت، وہ میں نے کہا نا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی. نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں، نفل ہے، جتنا کسی کا شوق ہو پڑھ سکتا ہے، 2 سے لے کر 12 تک بھی پڑھے گا. مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر امام کے خطبہ دینے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کے گھر میں چلا گیا تو 2 4 6 8 10 12 تک پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ اس وقت پہنچا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر 2 رکعت پڑے گا. 2 رکعت. اب یہ تو جمعے سے پہلے کا معاملہ ہو گیا نا بھائی. اب جمعے کے بعد کیا کرے گا؟ جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو پھر 4 رکعت 2 کر کے اگر مسجد کے اندر پڑھنی ہے تو پھر مکمل ہو گیا کام. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ گھر جا کے پڑھے گا تو صرف 2 سے ہی سارا کام مکمل ہو جائے گا. یہ بات ہے. یعنی جمعہ کی جو فرض ہیں وہ 2 ہی ہیں. 2 ہی جمعہ کے فرض 2 ہی. اس کے بعد سارے نوافل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا سنت نوافل نہیں ہے، فرض 2 ہی ہیں. فرض نہیں ہے کہ نماز میں زیادہ ہوتے ہیں نا. یہ جو بعد میں پھر زور لوگ پڑھتے ہیں نا، جس کو احتیاط زور کہتے ہیں، وہ آپ نے سن رکھا. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 4 پڑھے، پھر 2 فرض پڑھے، پھر 4 جو ہے نا فرض زور کی نیت سے پڑھے، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، تو لمبا چوڑا سلسلہ. یہ بات نہیں، میں نے بتا دیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 فرضوں سے پہلے آپ کا شوق ہے 2 پڑھ لیں، 12 تک جتنے جی چاہے پڑھ لیں. اور بعد میں اگر بعد میں 4 مسجد میں، اور اگر مسجد سے چلے جائیں فرض پڑھ کے تو صرف 2 سنت جا کر پڑھنا گھر میں. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. ہاں جی. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ آیت تطہیر کے حوالے سے جی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نزدیک کوئی معمولی سی بھی خرابی اور برائی اور رجس اور گندگی جو ہے وہ اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتی. جی امام معصوم ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 12 امام ہیں، پہلے امام نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور پہلے امام نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور 12ویں امام تک ایسا ہی ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے درمیان، امام محمد کے درمیان بے شمار اختلافات جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ بھی نظر آتا ہے فقہ کی کتابوں میں. میرے بھائی نے جو باتیں کہی ہیں نا، یہ ساری سنی سنائی. اسی لیے میں نے کہا کہ میرے جو خطبات اب شائع ہو گئے نا، کتابی شکل میں آ گئے، 2 جلد، ان میں امامت پر میں نے تفصیل سے بحث کیا ہے. آج تفصیل بھی آئی ہے. مولانا محمد اسحاق جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں. عرصہ 24-25 برس سے ایک ہی جگہ پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، اور وہاں جمعۃ المبارک کے دیے ہوئے خطبات کتابی شکل کے اندر زیور طباعت سے آراستہ ہو کر مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں. اگر بازار سے نہ ملے تو مرکز الحرمین الاسلامی سے انتہائی رعایتی قیمت پر صرف 200 روپے میں 2 جلدیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی. پڑھیے، رہنمائی حاصل کیجیے. جی السلام علیکم. جی بھائی جی تھوڑا اونچا بولیے. کچھ ذرا اونچا بول رہے نا، سنیں تو صحیح بات. جی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ ذرا جی جی. ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہو گئی؟ ہاں جی، 20 دن کے قریب. انا للہ. اب ہماری والدہ کا ہمیں شناختی کارڈ بنانا ہے. ہلو جی، والدہ کا شناختی کارڈ بنانا؟ ہاں سن رہا ہوں میں. شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے وہ جا کے تصویریں وغیرہ بھی مطلب کھنچوانی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس پر کوئی مطلب پابندی وغیرہ تو نہیں ان کے اوپر؟ نہیں، کوئی شرم پابندی نہیں. آپ جائیں، ان کی تصویریں بھی کھنچوائیں، اور دفتر میں بھی اگر جانا پڑے ساتھ ان کو لے جانا پڑے لے جائیں. کوئی شرم اس میں رکاوٹ نہیں ہے.
وہ عدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بند کر دیا گیا. اگر دوائی لینی ہو, سودا صرف کسی عورت نے لانا ہو, کوئی فوت ہو جائے یا کسی سے ملنا جانا پڑے, کوئی بات نہیں, ایسی کوئی نہیں. پابندی جو ہے وہ یہی ہے کہ 76 ان کی ایج ہے, 76 سال کی عمر ہے. نہیں کوئی بات نہیں, جوان بھی ہو تب بھی یہ کوئی پابندیاں نہیں, گھر سے نکلنے کی کوئی پابندی نہیں. یہ لوگوں نے آپ ہی فرض کر لیا. آپ امی کو لے جائیں, اللہ تعالیٰ والد مرحوم کو بخشے, جنت میں جگہ دے. یہ تصویریں بنوا رہے ہیں, شناختی کارڈ بنوائیں, ٹھیک ہے جی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مہربانی. جی آیت تطہیر کے حوالے سے آپ بات بتانے. آیت تطہیر پر بھی اس میں نے بحث کی, اس لیے وہ کتاب پڑھ لینا میرے دوست. اس کے بعد کوئی بات رہ گئی, اور یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف نہیں, یہ بھی میں نے اس میں دکھایا کہ جتنا اختلاف شیعہ کی حدیثوں میں ہے نا, ایک امام حلال کہتا دوسرا حرام, غضب خدا کا وہ سنیوں کی کتابوں میں. یہ تو صرف جو پڑھتے نہیں وہ کہتے ہیں امام معصوم ماننے کا میں نے بتایا کوئی فائدہ نہیں. اگر کہ امام معصوم ہے یار ایک ہی فتح, پھر بھی ہم کہتے بات یہیں سے لیں گے. جی السلام علیکم. میں سویرے تو ٹی وی تے پروگرام تو دیکھے ہے. جی جی نا, جی جی بیٹھے ہیں مولانا. اچھا پوچھنا ہے بھائی جڑا مولانا مفتی امام مالک صاحب فتح سے ہاتھ اور نہیں سر بنتے ذرا اس کا سمجھ نہیں آئی, تھوڑی سی وضاحت چل رہے سر میں. وہ بے نمازی کے بارے میں جو تھی. نہیں نماز بھائی ہاتھ بغیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے. اچھا میرے بھائی اصل میں بات اس بارے میں یہ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نماز پڑھنا تو میرے بھائی فرض ہے. یہ جو ہے نا ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا, امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں فرائض میں آدمی بہتر ہے کہ ہاتھ نہ باندھے, ناجائز نہیں کہتے, مگر وہ کہتے ہیں لٹکا کر پڑے زیادہ اچھا. مگر نوافل میں وہی کہتے ہیں کہ سنت اور نفل پڑے نا ان میں باندھ لے تو بالکل ٹھیک ہے, اچھا. ان کا مسلک تو یہ ہے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں باندھنے چاہیے, مگر وہ بھی مانتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں کہ باندھنے چاہیے, مگر اگر کوئی چھوڑ کر وقار کے ساتھ کھڑا رہے, فضول حرکتیں نہ کرے تو حرج اس میں بھی کوئی نہیں. مسئلہ ہے بہت معمولی, مگر اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا. میں اگر چھوڑ کر پڑھ لوں, جیسے کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہوں, میں کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اور اگر کوئی شیعہ اور مالکی باندھ لے گا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. یہ مسئلہ بہت ادنا ہے, مگر خواب خانہ اس کو ایک نشان بنا رکھا ہے. میں نے بتایا کہ مالک بھی مانتے ہیں کہ باندھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, اور نوافل میں تو بالکل کہتے ہیں نا کہ باندھنی چاہیے. ہاں, اور امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں, مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں. یہ اسی دور میں میرے بھائی بہت بڑے عالم ہوئے ہیں, مفتی یاد ان سے, وہ سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, تھوڑی ملتوی فوت ہوئی. ان کے فتاوا میں ہے کہ مناب میں سر کٹنے لگے تھے اسی بات پر, کوئی ہاتھ باندھتے تھے کوئی چھوڑتے تھے, وہ ایک دوسرے قتل کرنے لگے, تم کافر ہو وہ کہتے. آخر انہوں نے کہا یار مرتے کیوں, علماء کے پاس جاؤ. تو شیخ نے لکھا کہ جہالت کے یہ کرشمے. انہوں نے پھر سمجھایا باندھنے والوں کو بھی کہ کوئی اہل علم یہ نہیں کہتا جو باندھنے والے ہیں کہ باندھنا فرض ہے, صرف ایک سنت ہے, اگر نہیں باندھتا نماز ٹھیک ہے. ان کو بھی ٹھنڈے کیا, دوسروں کو بھی دلائل سے سمجھایا کہ زیادہ روایتیں باندھنے کی. انہوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا, روئے اور گلے ملے. انہوں نے کہا یار ہمیں بیوقوفی میں لوگوں نے ڈال رکھا تھا, بات تو کچھ بھی نہیں. ہاں, تو اس لیے کوئی بات نہیں, مالک اگر چھوڑتے ہیں. جی ہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں. طاہر صاحب ذرا بتا دیں. ستیانہ روڈ پہ رحمان جیولر ہے نا, اسی گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے, جامع مسجد کریمیہ محمدیہ. ٹھیک ہے جی بارک اللہ. آپ آ جائیں نا, 2 منٹ پہلے آ گئے پتا ہوگا نا, 12:30 سے آ جائیں نا, 12:30 سے شروع ہو جاتا ہے کام. بڑی خوشی ہوگی آپ آئیں. 12:30 بجے سے نا 1:30 بجے یا 1:45 بجے تک ہوتا. ٹھیک ہے, خوش رہو, اللہ خیر سے رکھے. جی تھوڑی سی آیت تطہیر کے حوالے سے آپ بات بتانے لگے. آیت تطہیر کی بات تو میں نے بتا دی کہ اس میں وضاحت سے آئی ہے, مگر ذرا یہ سمجھ لیں سب نے خرابی کر رکھی ہے, خواہ وہ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں, چکر میں پڑے ہوئے. آیت تطہیر میں کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی اہل بیت کی, یہ بات ذہن میں رکھے, وہ مدح کے طور پر نہیں آئی. بہت گہری بات ہے, طاہر صاحب کو توجہ سے سننی چاہیے کہ یہ شان کے لیے نہیں آئی کہ اہل بیت کو اللہ پاک کرنا چاہتا.